الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير صلوات بر محمد واهل بیت محمد اللهم صل على محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ما شاء الله ما شاء الله لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیں آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے 11 اماموں کی ماں کی ولادت و سعادت کا دن گزرا ہے اس مسرت کے حقیقی وارث امام زمان اور وہ رافدہ تمام عاشقان رسول آل رسول اور خاص طور پر اولاد بطول کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو دنیا میں بی بی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی اور آخرت کے منزل پر جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے جناب سیدہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں اگر اپنی زبان سے کہوں گا تو وہ جسارت ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ اس بی بی کے بارے میں خاص طور پر جب بھی کچھ کہوں وہ 14 کے فرمان کے علاوہ کچھ نہ ہو وہ ہستیاں جناب سیدہ کو پہچانتی ہیں ہمیں نہیں بی بی کی واللہ میں یہ رسمی جملے نہیں ہیں رسمی جملے نہیں ہیں کہ ہمیں بی بی کی پہچان نہیں ہے ہم نہیں پہچان سکتے اصلا نہیں پہچان سکتے چونکہ جب پوچھا گیا معصوم سے مولا لما سمیت فاطمہ اللہ نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا سرکار نے فرمایا لِأَنَّ النَّاسَ فُتِمُوا مَعْرِفَتِهَا
چونکہ لوگ میری دادی کی معرفت سے دور ہیں، ان کی بس کی بات نہیں ہے میری دادی کی عظمت کو پہچاننا۔ میں ایک اشارہ خالی دیتا ہوں، خود آپ کہیں گے واقعی یہ منزل ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بی بی کی زیارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ السلام علیکم یا ممتحنتو امتحنک اللہ قبل ان یخلقک، اے وہ بی بی جس کو اللہ نے خلق بعد میں کیا، امتحان پہلے لیا۔ یہ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ خلق کرنے سے پہلے امتحان لے لیا۔ فوجدک صابرۃ محتسبا، اور اللہ نے آپ کو امتحان صبر میں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ امتحان صبر میں کامیاب پایا۔ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے یہ مرتبہ، انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ پاک پیغمبر کو کبھی کبھی بی بی کی عظمت جب بیان کرتے تھے، ایک عظمت کو سمجھانے کے لیے دو اور عظمتیں بتانا پڑتی تھیں۔ ذرا سر چاہو میرے حال دیکھو، مجھے وہ نکتے آتے ہیں ایک دم آپ نعرے شروع کر دیں گے، لیکن میں آپ کو جو فضائل کوشش ہوتی ہے کہ فضائل بھی معصوم کے کلام کی شکل میں بیان کیے جائیں۔ مطلب فضائل وہ پڑھے جائیں جو چائنا میں نہ بنے ہوں، مدینہ کے اندر بنے ہوں۔ تو پاک پیغمبر کو کئی دفعہ تشریح کرنا پڑتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت نے خود بیان فرمایا، ان اللہ خلق فاطمہ قبل ان یخلق السماء والارض، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے میری بیٹی کو خلق فرما دیا۔ مجمع کے حیران ہو گئے، جس طرح پریشان ہے نا، مجمع حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کا نبی یہ کیسی عظمت ہے کہ آہیہ انسیہ، توجہ، انسان تو زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد بنے ہیں، آہیہ انسیہ، یہ بی بی پھر انسان ہے جب زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی بن گئی۔ سرکار نے فرمایا لا بل ہی حوراء انسیہ، فرمایا ہے جنت کی مخلوق لیکن انسانوں کی لباس میں انسان کی ہدایت کے لیے زمین پر آئی۔ یقین جانیے، یا زہر مجمع اور حیران پریشان ہو گیا کہ حوراء انسیہ، اللہ کا نبی کیسا یا حوراء انسیہ؟ میں مطلب بہت کسی اور رخ پہ چلا جاؤں گا اگر میں بیان کروں گا، لیکن ایک اشارہ میں خالی کرتا ہوں، ایک اشارہ چھوٹا سا سنیے گا۔ یہ کسی کراچی والے بندے کا نکتہ نہیں ہے، یہ روایت ہے اب جو پڑھ رہا ہوں۔ نہ یہ نکتہ نہیں ہے، ایسے ہوائی نکتہ نہیں ہے، یہ واقعاً روایت ہے۔ نبی نے فرمایا میری بیٹی کی عظمت کو، توجہ، میری بیٹی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بس یہ سمجھ لو، اللہ نے 2 مرتبہ مجھے دنیا سے 40 دنوں کے لیے الگ کیا، ایک جب قرآن بھیجنا تھا، دوسرا جب بطول کا نور عطا فرمانا تھا۔ یہ قرآن جب اترا اس وقت بھی 40 دن، یعنی قرآن کے نزول سے 40 دن پہلے اللہ نے کہا حبیب دنیا سے الگ ہو جا، اور جب بطول عطا فرمائی اس وقت بھی فرمایا میرا حبیب 40 دن کے لیے دنیا سے الگ ہو جا۔ میں اس کو اس طرح کہتا رہتا ہوں، اللہ نے پہلا چلہ اس لیے کٹوایا قرآن بھیجنا تھا، دوسرا چلہ اس لیے کٹوایا کہ 11 اماموں 11 قرآنوں کی ماں بھیجنی تھی۔ پہلا چلہ تھا قرآن دینے کے لیے، دوسرا 11 قرآنوں کی ماں دینے کے لیے۔ بہرحال دیکھیں نا، میں یہ روایت بڑی طولانی ہے، میں اشارے میں گزر گیا جلدی سے تاکہ ظاہر ہے سارا آج پڑھوں گا تو پھر کہنا بلائیں کوئی نہیں، کوئی سارا تو بندہ پڑھ گیا ہے۔ میں اس کو یہاں پہ روکتا ہوں، میں کتنا پڑھوں گا اور کتنا آپ مجھ سے سنیں گے۔ میں جناب سیدہ کی عظمت پر پاک پیغمبر کا ایک فرمان سنا کر میں بالکل پرباز کر دوں گا کہ وہ نبی، اور یہ کتاب بھی اہل سنت کی شیعہ کتاب نہیں ہے، جوینی کی کتاب ہے، اور میری آج کی مجلس انتہائی اہم ہے چونکہ اس کے
آخر میں جا کر میں نے 5 چیزیں بڑی ضروری بیان کرنی ہیں، انتہائی ضروری، اور وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ پہلے ذرا فضائل سن لیجیے۔ کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، اپنی پڑھنی کوئی نہیں ہے، میں نے نام لینا ہے، یہ ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے، اردو ترجمہ میرے حساب سے کوئی نہیں ہے، سنت بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں جوینی جو ہے اس نے یہ روایت کی ہے، اس کا مصنف ہے جوینی، اور وہ روایت آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ جوینی نے روایت کی، اس نے کہا کہ نبی سے پوچھے گا، اللہ کا نبی ہے، دیکھو نا میری بیٹی ہے، میرے بیٹے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ بلا سنائیے بیٹے کیا کر رہے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں؟ وہ جی 2 بیٹے 1 بیٹی ہے، اچھا جی بیٹے کیا کرتے ہیں؟ جی فلاں فلاں کلاسوں میں پڑھتے ہیں۔ بیٹی کیا کرتی ہے؟ جی فلاں کلاس میں پڑھتی ہے۔ اچھا آپ کی بچی کو کون کون سے ہنر آتے ہیں؟ جی میری بچی نے فلاں ڈپلوما کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ ہم بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، جب دوست یار مل کے بیٹھتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی اتنی پڑھی لکھی ہے، میری بیٹی کے پاس فلاں سلائی کڑھائی جانتی ہے، فلاں 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 فلاں۔ کسی نے پوچھا اللہ کا نبی آپ کی بیٹی میں کون سی خوبیاں ہیں؟ آپ کی بیٹی میں کون سی خوبی؟ بڑا جملہ ہے۔ میں اس سرکار نے جو جواب دیا کمال جواب تھا، فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ مع الزیادہ۔ اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب کا جملہ یاد کرنا پڑے گا۔ وہ جملہ وہ فرماتے ہوتے تھے قرآن و علی میں اتنی مطابقت ہے، قرآن اگر انسان کی شکل میں ہوتا تو علی ہوتا، علی کتاب ہوتی تو قرآن ہوتا۔ یا علی آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب کی یہ مثال یہ ذہن میں رکھنی ہے، جملہ ان کا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب میں اگر آپ سے سوال کرنا شروع کر دوں، میں کہوں جی ہاں جی ماشاءاللہ آپ سخی ہیں یا بخیل ہیں؟ آپ کہو جی الحمدللہ ہم سخی ہیں۔ اگر آپ سخی ہیں تو سخاوت دکھائیے کدھر ہے؟ آپ کہیں قبلہ وہ تو دکھائی نہیں جا سکتی۔ اچھا جی چلو سخاوت شجاع ہے یا بزدل ہیں؟ جی ہم شجاع ہیں، تو شجاعت دکھائیے کدھر ہے؟ آپ کی قبلہ شجاعت دکھائی نہیں جا سکتی۔ مولا کائنات سے محبت ہے، جی ہے، دکھائیے کدھر ہے؟ آپ کی قبلہ وہ نظر نہیں آتی۔ اچھا جی آپ الحمدللہ عفیف اور پاک دامن عفت دکھائیے، وہ جی عفت نظر یہ صفات کیوں نہیں، یہ فضیلتیں کیوں نہیں نظر آتی؟ ان فضیلتوں کا جسم نہیں ہے، جس کا جسم نہ ہو وہ نظر نہیں آتا۔ علم کا کوئی جسم ہے ذرا دکھائیے، علم کا اگر جسم ہے تو سخاوت کا جسم دکھائیے کہاں پر ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں سخاوت کا کوئی جسم نہیں ہے، علم کا جسم نہیں ہے، جس سے کہ جسم نہ وہ نظر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فضیلتیں مجسم نہیں ہیں۔ کو سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ میں اتنا سفر کر کے لنگر کا خمار اتر کر میرا جملہ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ فضیلتیں نظر نہیں آتی، آپ کو سمجھ کو نہیں آ رہی؟ میرے خیال سے ساؤنڈ کی ہے آ رہی ہے، فضیلتوں کا جسم نہیں ہے۔ اچھا ایک اور جملہ یہاں پر، عربی زبان بڑی حساس ہے عربی زبان، اور ہم ایک بڑا غلط کام کرتے ہیں طالب علموں کے ساتھ، ہم مدرسوں والے وہ کام غلط یہ کرتے ہیں، پہلے دن طالب علم کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں یہ جو تو پڑھ رہا ہے نا یہ ممبر پر نہیں چلے گا، اور ظاہر ہے وہ طالب علم پھر ممبر پر ناصر نوتک صاحب کو یاد کر کے آ جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مدرسے والی باتیں ممبر پر نہیں چلتی، لیکن مدرسے والی باتیں ممبر پر چلتی ہیں۔ میں بھی آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ عربی زبان میں الف یہ حسن کا مطلب ہے فضیلت، یہ اگر الف لام کے بغیر وہ معنی اور ہے، حسن کا معنی اور ہے، اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں، یعنی کچھ خوبیاں، حسن کچھ خوبیاں، لیکن الف لام کا مطلب ہے تمام فضیلتیں، تمام خوبیاں۔ الف لام جب آتا ہے مفرد پر سنگولر پر اسے تمام کے معنی میں کر دے۔ جاگنا نیاز حسین آپ نے، اللہ کا نبی اللہ نے آپ کی بیٹی کو کون کون سی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا میں کب تک بیان کروں گا، تو کب تک سنتا رہے گا؟ سرکار نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، فرمایا جتنی بھی فضیلتیں روئے زمین پر ہیں ان کا جسم نہیں ہے، فرمایا اگر کائنات کی تمام فضیلتیں اضافے کے ساتھ جسم رکھتی تو میری بطول ہوتی۔ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ۔ یہ دیکھیں یہ ایک بڑی دلچسپ ٹاپک ہے جناب سیدہ کے بارے میں کہ بی بی غیروں کی نظر میں
ایک اہل سنت عالم نے بڑا جملہ لکھا اپنی کتاب میں، اس نے کہا کانت مرآتن لابیہا، دیکھو نا میرے سامنے اگر آئینہ آئے گا تو میرا پورا چہرہ دکھائے گا، میرے چہرے کے سارے محاسن اچھی بری باتیں ساری دکھا دے گا، یعنی جو کچھ میرے اندر ہے وہ آئینہ دکھا دے گا۔ کو سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ سب کچھ آئینہ دکھا دے گا۔ اس نے کہا کانت مرآتن لابیہا، کہا بطول اپنے بابا کا پورا آئینہ تھی، یعنی نبی کے تمام کمالات جس بی بی میں نظر آ جائیں اسے بطول کہتے ہیں، اپنے بابا کے تمام کمالات۔ فرمایا کائنات کی تمام فضیلتیں مع الاضافہ، یعنی جو زمین پہ اللہ جتنا علم بھیج چکا، لوگوں کو جتنا عطا فرما چکا، جتنی اس نے سخاوت عطا فرمائی، جتنے بھی فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں کائنات میں، وہ پورے اضافے کے ساتھ جو مل چکی ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی علم ہے، جو فضیلت جس قدر ممکن ہے ایک انسان کے لیے، فرمائے وہ تمام فضیلتیں اگر انسانی شکل میں ہوتی تو میری بطول ہوتی۔ چلو فضائل کا حصہ ہو گیا، اب ذرا سیرت کی طرف چلیے گا، اور انشاءاللہ اب چپ کر جائیں گے مجھے امید ہے، ٹھیک ہے؟ میں سیرت پڑھنے لگا ہوں، وہ میں نے کہا تھا انتہائی اہم، وہ ہم شروع کرنے لگا ہوں۔ بی بی فضیلتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم ذرا اپنی کو مشکل حل کرتے ہیں بی بی کے ذکر سے، اور مشکل پتہ کیا حل کرتے ہیں؟ مشکل ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مشکل یہ ہے کہ ہم جب گھروں میں آتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا گھروں میں۔ کرونا کے اندر آپ کو پتہ ہے پچھلے جب پہلی دفعہ جب آیا تھا ابھی تو ہمیں اس کا خوف ہی کوئی نہیں ہے، ایک دو بندے ماسک والے، باقی مجھ سے سارے بے ماسک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب پہلی دفعہ آیا تھا بڑا خوف تھا کرونا کا، اس میں ظاہر ہے مرد گھر میں بیٹھ گئے اور طلاق کی شرح بہت اوپر چلی گئی۔ پہلے ذرا میاں دفتر گیا، خاتون کہیں دائیں بائیں گئی، تو شام کو ملاقات ہوئی، دیر لیٹ نائٹ آئے، سو گئے، صبح اٹھ کر پھر چلے گئے، تو مل کر بیٹھے نہیں ہیں۔ جب کرونا نے بٹھایا نا پھر سارے پردے اتر گئے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے دیکھا طلاق کی شرح بڑی اوپر گئی۔ آئیے مولا کائنات سے پوچھتے یا علی آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ میں یہ لائیو چل رہا ہے، میں گزارش کروں گا، میں واللہ میں ایک طالب علم ہوں بالکل، یعنی میرے اندر سارے ہیں، میں متکبر نہیں ہوں، خالی میری عرض ہے، گزارش ہے، مطلب ہے جو علماء کرام بھی میری طالب علم کی باتیں سن رہے ہیں، یہ سب کچھ کتابوں کے اندر ہے، آپ کو چٹکلے ٹوٹ کے یاد کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کتابوں کے اندر سب کچھ ہے۔ اب ذرا سنیے گا وہ ہے کیا۔ سرکار نے فرمایا، اب مولا کے نات اپنے گھر کا ماحول بتا رہے، کمال جملہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کنت اذا نظرت الیہا انجلا ان الہموم والاحزان، یہ انکشفت ان الہموم والاحزان، فرمایا باہر سے دکھ اٹھا کر پریشانیاں جھیل کر میں جب گھر آتا تھا بطول کو دیکھ کر میری ہر مشکل ختم ہو جاتی۔ اچھا میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوتا ہوں، مجمع ماشاءاللہ آپ کا جیتا جاگتا بولتا مجمع، ٹھیک ہے؟ میں لمبا نہیں پڑھوں گا، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوتا ہوں، جو ساری دنیا کی مشکل کشائی کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس بی بی کے چہرے کی زیارت کر کے مشکل کشا کی مشکل ختم ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل سکتا ہے بی بی کے گھر سے؟ بھئی ہم بھی گھر آئیں تو خوش ہو جائیں، پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں، ہماری تو بڑھ جاتی۔ میں شامل نہیں ہوا، میں احتراماً کہہ رہا ہوں ایسے، ٹھیک ہے؟ میں خود شامل ہوں، میں تو گھر بڑا خوش رہتا ہوں، تو اللہ کرے آپ بھی ایسے گھر میں خوش و خرم رہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب سیدہ کے گھر کی باتیں اپنائی جائیں۔ وہ زیادہ نہیں ہے، صرف 5 باتیں ہیں، صرف 5 باتیں، پھر کہہ رہا ہوں صرف 5، یعنی 5 منفی باتیں گھر سے نکالنی ہیں اور 5 مثبت باتوں کو انٹری دینی ہے، آپ کے گھروں سے بی بی کے گھر کی خوشبو آئے گی۔ میں دیکھیں نا ایک گزارش کرتا ہوں، خدا را مجلس خالی سواد کے لیے نہ سنا کرے، میں معافی چاہتا ہوں، مطلب ہے خود علماء کرام کو سنتے ہیں وہ مومنین بھی ان کو مزہ آتا ہے تبلیغ کا، سیرت سن کر مزہ آتا ہے، ذاکر گر لوگوں کو ذاکری سن کے مزہ آتا ہے، لیکن اس سے حاصل کر کے اپنے اندر تبدیلی لانے کے کوئی بھی نہیں کرتا۔
شاذ و نادر بندے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً آج سے کوئی 2-3 سال پہلے بیرگے ٹاؤن یہ پنڈی میں پڑھ رہا تھا خمسہ جناب سیدہ کا، تو میرے خیال ہے دوسری مجلس میں نے مولا کائنات اور بی بی کے گھر کی وہ جو آپس میں ان کا رابطہ تھا وہ بیان کیا کہ ان کا آپس میں سلوک کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ میں نے جب بیان کیا نا، مجلس ختم ہوگی، اگلے دن میں جب تیسری مجلس پڑھنے گیا تو میں نماز وہیں پڑھتا تھا، نماز کے فوری بعد مجلس ہوتی تھی، تو میں جب نماز پڑھی تو ساتھ ایک جوان آ کر بیٹھا، اس کے چھوٹا سا بچہ تھا، اور یہ 2 نمبر بات نہیں ہے، یہ آج کل 2 نمبری بڑی چلی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو۔ کئی بندے شیعہ کو پھر کہتے ہیں میں شیعہ کیتا، محرم میں کئی ہمارے پڑھنے والے وہ اپنی مارکیٹ کے لیے کہتے ہیں پہلے سے جدی پوچھی شیعہ بندے کو انہوں میں شیعہ کیتا۔ یہ فلم نہیں ہے، سیدھی اوریجنل بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جوان ہے، اس نے کہا قبلہ میں اور میری بیوی دونوں بیریا ٹاؤن رہتے ہیں اور ہم طلاق کا فیصلہ کر چکے تھے، ایک بچہ ہے ہمارا۔ کل کی مجلس کا ہم دونوں پہ یہ اثر ہوا ہے، ہم دونوں نے اپنے گربان میں جھانکا ہے، میں نے اپنے آپ کو مولا کے کردار میں ڈھالنے کی کوئی کا وعدہ کیا، میری بیوی نے اپنے آپ کو جناب سیدہ کے کردار میں ڈھالنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے گھر توڑنے کا فیصلہ ختم کر دیا۔ آج ہم اپنے بچے کے ساتھ مل کر اس مجلس میں شریک ہیں۔ تبدیلیاں آتی ہیں میرے بھائی، یہ اسی بیریا ٹاؤن کی جو میرے خیال ہے آخری مجلس 5ویں، اس میں سید شبر آواز بڑا اچھا بندہ ہے، ملک ریاض کے بعد جو مطلب اس کا جو ہولی سولی وہی ہے بیریا کا، تو وہ مومن آدمی اور بڑا صحیح فٹ فار مومن آدمی ہے۔ تو وہ میں آخری مجلس جب پڑھی تو کھانے پہ ہم بیٹھے مجلس کے بعد، اس نے کہا جی آج تو میں نے ایک بات آزما لی ہے۔ کیسے؟ چونکہ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، میں نے کہا نبی کی بیٹی تھک نہیں نہ جا کام کر کر کے بابا کے پاس ہی، بابا میں تھک کی، مجھے کنیز کا اہتمام کر دیجیے۔ نبی نے فرمایا بیٹا تسبیح پڑھ، کنیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میں نے جملہ پتہ کیا پڑھا تھا؟ یہ جو ہے نا ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہے، یہ ہمارے وابی بھائیوں کا بزرگ ہے، ان کا ماسٹر مائنڈ ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بھائی نبی کی سچی بیٹی اپنے بابا کے پاس تھکاوٹ کی شکایت لے کر آئی اور معصوم باپ نے معصوم بیٹی کو تسبیح تعلیم دے دی۔ اس نے کہا باپ اور بیٹی کا عمل یہ بتاتا ہے بی بی کی تسبیح تھکاوٹ کا علاج ہے۔ یہ جملہ بس اتنا میں نے پڑھا۔ وہ سید شبر عباس کہہ رہا تھا کہ میں بہت تھکا ہوا تھا، سخت کافی دنوں کا جاگا ہوا تھا، تو میں گھر سونے جا رہا تھا تو مسجد کے پاس سے گزرا، تو میں نے کہا نماز پڑھ کے جاؤں، پھر نماز رہ جائے گی۔ کہا نماز کے دوران میرے کان میں آواز پڑی کہ بی بی کی تسبیح تھکاوٹ کے علاج۔ اس نے کہا میں نے اپنی تھکاوٹ کی دور ہونے کی نیت کر کے تسبیح زہرا پڑھی، میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ اور میں گزارش کروں گا، یہ میں محرم میں شاید پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا، مجھے یاد کوئی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ یہاں پر عرض کروں، خدا را رات کو بی بی کی تسبیح پڑھے بغیر نہ سویا کر، رات کو تسبیح سیدہ پڑھے بغیر نہ سویا کر، جو کہ چھٹے امام فرماتے نیند شیطان کے کھاتے میں جاتی ہے جو رات کو سونے سے پہلے میری دادی کی تسبیح نہیں پڑھتا۔ ایک اور دوسرا، تشہد کی حالت سے خارج ہونے سے پہلے تسبیح سیدہ پڑھ لیا کر نماز کے بعد، فوری پڑھ لیا کر، کیونکہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ یہ میں نے یہ گھنٹے کی مجلس میں جلدی سے کہہ گیا، چونکہ ظاہر اس تک میں پہنچ ہی نہیں سکوں گا آج۔ یہ میری گزارش ہے اپنی ماؤں بہنوں کو، بھائیوں بزرگوں کو، رات کو سونے سے پہلے تسبیح سیدہ پڑھے بغیر جو بندہ سو جاتا ہے، جلد نمبر 5 ہے، کتاب کا نام مستدرک الوسائل ہے۔ اب صدق باور کا مجھے کو نہیں پتہ، میں مناظر نہیں ہوں، لیکن میں نے خود پڑھا، اس میں جو بی بی کی تسبیح کی فضیلتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ تسبیح سیدہ پڑھے بغیر سو جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے حتیٰ یتنبا، جب تک وہ جاگتا نہیں ہے اس کے گھر پر شیطان کے حملے روکتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ تسبیح سجدہ پڑھے بغیر سو جاتا ہے وہ شیطان کا ہو کر سوتا ہے۔ لہذا مہربانی کرنی ہے آج سے جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھیں بھائی بزرگ بھائی بیٹھے ہو، سب تسبیح سجدہ پڑھے بغیر مت سونا رات کو، ٹھیک ہے؟ اور نماز، واجب نماز کے بعد ابھی تشہد سے نہ نکلیں، بی بی کی تسبیح پڑھ لیں، اس ابلیس کو نکال کر چیک نہیں کرنا تسبیح جناب سجدہ سے پہلے۔ چونکہ آیت اللہ غلام رضا فیاضی نے ایک دفعہ ہم قوم میں پڑھتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے قرآن کا استخارہ ہی کوئی نہیں کیا، بندے نے قرآن آگے لیکن استخارہ ہی کوئی نہیں کیا قرآن کا، تسبیح سجدہ پڑھی اور اس نے اٹھ کر اعلان کیا تھا کہ اگر میں بی بی کی تسبیح سے پہلے قرآن کھول لیتا میری نماز میرے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔
ان تسبیح فاطمہ قبل ان یخرج رجلہ من المکتوبہ، فرمایا ہماری دادی کی تسبیح کا وقت ہے، ابھی تشہد سے جسم خارج نہ ہو تو تسبیح بطول پڑھ لی جائے۔ ہاں تشہد میں بیٹھے بیٹھے، اس طرح چوکڑا مار کے نہیں، ٹھیک ہے، حالت تشہد میں بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ یہ آدھے گھنٹے کی بات تھی، میں ایک بس چلتے چلتے کہہ گیا، اس پر روایات ہیں لیکن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے 5 باتیں بیان کرنی ہے آپ کے سامنے، اچھا نہیں بلکہ 6 ہیں، ایک چھوٹی سی، اب 5 ذرا بڑی۔ میں جب بطول کو دیکھتا تھا میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ آئیے ذرا میری مومن غور سے سننا، اس میں آپ کا کافی حصہ ہے آج کی گفتگو میں، کہ آپ کیسے ہو کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے میاں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، وہ گھر سے باہر نکلے ہی کوئی نہیں، یہ چوکوں پر ہوٹلوں پر اڈوں پر وہ ٹائم نہ گزارے، اور اڈے پر بیٹھنا کوئی اچھا کام بھی نہیں کہ میں بتاؤں، ناراض نہیں ہونا، پیار سے کہہ رہا ہوں۔ 69 نمبر مکتوب نہج البلاغہ کا پڑھیے، 69 نمبر، خط نمبر 69، یہ عرس ہمدانی کے نام، عرس ہمدانی، اس پہ 20 منٹ کی مجلس بنتی۔ عرس ہمدانی کون تھا، کتنا پیارا بندہ تھا مولا کا، اس کو فرمایا ایاک و مقاعد الاسواق، فرمایا خواہ مخواہ بازاروں میں نہ بیٹھا کر، میرا کوئی غلام خواہ مخواہ، دیکھو نا کرنے والی بات ہے، یہ بھیڑ کے چوک ہے ادھر بازار کا، وہاں پر بندہ بیٹھا ہوا صبح سے لے کر شام تک، گڈی آ رہی ہے، گڈی جا رہی ہے، گڈی آ رہی ہے، یہ علی والوں کا کام ہے، وہ گاڑیاں دیکھنا ادھر بیٹھ کر۔ فرمایا ایاک و مقاعد الاسواق، بازار کی بیٹھکوں سے بچ، فإنہا محاذیر الشیطان و معاریض الفتن، فرمایا بازار کی خواہ مخواہ کی بے مقصد بیٹھ کے کئی فتنوں میں پھنسا دیتی ہیں، کئی گناہ کروا دیتی ہیں۔ بر میں زیادہ نہ الجھاؤں، نہیں آپ کو تنگ نہ کروں زیادہ، آپ کا گھر میں دل لگے گا، لیکن یہ پہلے 6 باتیں میں جلدی سے کروں۔ یہ جو اس میں سے 4 باتیں نبی کی بیٹی نے مولا کائنات کے ساتھ آخری ملاقات میں کی، 4 باتیں، اور 3 باتیں مولا کائنات نے بیان فرمائی جناب سیدہ کے بارے میں، جس میں سے ایک تکراری ہے، تو کل 6 باتیں ہوگی۔ اب ذرا سب سے پہلی بات سنیے گا غور سے، اور اپنا حساب کرنا ہے، میری بہنوں بیٹیوں ماؤں نے اور آپ بھائیوں بزرگوں نے اپنا حساب کرنے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں بیٹھک میں بتا رہا تھا ملک صاحب کو کہ مجھے عوام پر غصہ کوئی نہیں آتا، ہم پڑھنے والوں کو قصور ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ پاکستانی قوم سب سے زیادہ زرخیز اور عقیدت مند قوم ہے، جدھر کسی نے لگا دیا ادھر چلے ہوئے ہیں، ادھر لگے ہوئے جہاں کسی نے لگایا ان کو، اور ہمارے پڑھنے والوں کے حساب بڑا سخت ہوگا، صحیح بات ہے۔ ہم گھنٹہ گھنٹہ ٹائم لیتے ہیں اور چٹکلے اور مذاقیں اور اس میں جگتیں سنا کر لوگوں کو بیچاروں کو بھیج دیتے ہیں اپنے گھروں کو۔ فضائل پڑھیں لیکن 1 نمبر چائنا والے فضائل نہ پڑھیں، اوریجنل فضائل پڑھیں اہل بیت کی، ٹھیک ہے۔ اب سیرت سنیے، توجہ 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 رہے میری طرف، توجہ۔ آخری ملاقات مولا کائنات کی جناب سیدہ کے ساتھ، بیوی کے در خطاب سے نے فرمایا یبن العم، توجہ، یبن العم، اے چچا کا بیٹا۔ یہ جو عربی جانتے ہیں علماء کرام ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے، عربی زبان میں کنیت میں ادب ہے، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے باپ، اس میں ادب ہے، لیکن سیدھا نام لینے میں ادب نہیں ہے۔ بی بی نے یہ نہیں فرمایا یا علی، اے علی، فرمایا یبن العم، اے چچا کے بیٹے۔ اور بی بی 2 ہی طریقوں سے میں نے جو جتنا پڑھا ہے بلاتے تھے، یا فرماتی تھی یبن العم، یا فرماتی تھی یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا۔ اچھا مولا کائنات بھی بیوی کو جواب میں یا فاطمہ، میں نے پڑھا کوئی نہیں، میں بھی کہتی ہوں، لیکن عام طور پر کتابوں میں ملتا ہے، مولا فرماتے یا بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی۔ تو عربی زبان میں کنیت میں ادب اور احترام ہے، نام میں احترام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا بی بی کا احترام کرتے تھے، بی بی بھی مولا کائنات کا احترام کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس گھر سے سیدہ کے گھر کی خوشبو آئے گی جہاں بیوی شوہر کا ادب کرے اور شوہر اپنی بیوی کا احترام کرے۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اس طرح آداب عرض کریں، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ آپ آج جب گھر جائیں گے تو رات کو بیٹھیے گا تو ایک طے کیجیے گا اپنی مسز کے ساتھ کہ بھائی ایک ایگریمنٹ کیجیے جناب سیدہ کی وہ کنیز بن علی کے غلام بنے، آپ اپنی زوجہ کو اس نام سے بلائیں جو انہیں پسند ہے، اور میری بہن آپ کو اس نام سے بلائے جو آپ کو پسند ہے۔ یہ پہلی بات ہے مولا کائنات کے گھر کی، اس گھر میں ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر عورت مرد کی بے عزتی کرتی ہے، مرد عورت کی بے عزتی کرتے تو ظاہر ہے وہ ہم پڑھتے تھے نا، ہمارے سکول ہائی سکول تھا،
اور وہ بڑی کوالٹی تھی. ناراض نہیں ہونا ویسے جو انگلش میڈیم والے بیٹھے ہو, معافی چاہتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے جی, جو نئی جنریشن ہے نا, اب کوانٹٹی ہے لیکن کوالٹی اس وقت بڑی کوالٹی تھی استاد, یقین چھوڑ کے. اب گرامر سکلز یہ بیچاری شروع کرتے ہیں, میرے خیال اس پریپ سے شروع کرتے ہیں, او پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو جاتے, گرامر کی سمجھ ہی کو نہیں ہوتی. لیکن اس وقت گرامر پڑھائی جاتی تھی 6ٹھی جماعت کے بعد. کما ایک ہفتہ ہم نے ایکٹیوائز پیسے میں ڈائریکٹ پڑھا تھا, سارا آج تک الجبرا سارا آج تک یاد ہے. بارہ ہمارے ہائی سکول تھا تو وہاں پر ہیڈ ماسٹر صاحب تھے, فیصل آباد کے تھے, رانا برادری کے تھے, تو وہ ٹیچروں کو مارتے تھے اسٹوڈنٹس کے سامنے. ہائی سکول میں بڑے سخت آدمی تھے, لاتوں کے ساتھ ٹیچر کو مار دیا, قمیض پھاڑ دی ٹیچر کی, کوئی بات ہو گئی. تو پھر طالب علموں کی بھی جرت ہو گئی تھی, اسٹوڈنٹس نے بھی استادوں کی قمیضیں پھاڑ دی. اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنی بیوی کا ادب نہیں کریں گے یا بیوی آپ کا ادب نہیں کرے گی تو پھر بچوں کی تربیت آپ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جس بچے کے سامنے اس کا ٹیچر ڈگریڈ ہو جائے, اس کی بے عزتی اور رسوائی ہو جائے, اس کے ذہن میں مقام نہیں رہے گا. وہ کہے گا میری ماں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, اس کو میرا باپ روز ٹھڈے مارتا ہے, تو میں بھی اپنی ماں کی جوتی کے نوک پہ رکھتا ہوں, کہاں تربیت لے گا وہ. یا میں ایک آخر میں ایک بات میں نے کرنی ہے, وہ ذرا وہ زیادہ مجھ سے ناراض ہوگی میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے. چلو میں آگے چلتا ہوں. احترام دو طرف توجہ, دو طرف احترام. اس کے بعد فرمایا ابن علام چچا کے بیٹے منذ اشرتنی, فرمایا علی ہمارا گھر کمال گھر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 3 باتیں تھیں لیکن 3 نہیں تھیں. وہ 3 باتیں جو تھیں ہیں وہ ہم نے لے کر آنی ہیں, جو نہیں ہے وہ نکالنی ہے ہم نے, جو مولا کائنات کے گھر میں نہیں. ذرا غور سے سننا میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں بزرگوں, وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا جب سے میں آپ کے گھر آئی ما احتنی کاذبا, فرمایا کہ یا علی ہم نے ایک دوسرے سے جھوٹ کبھی نہیں بولا, ہمارے درمیان جھوٹ نہیں تھا. اللہ اکبر, یہ جھوٹ تباہی کرتا ہے. دیکھو نا منگنی کے وہ جب رشتے طے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں, وہ اقبال لکھا تھا نا, جس گھر کی اس ڈی پی سیٹ خراب ہو جائے جس بلڈنگ کی, وہ تا سریا کا اجمیر ہے, تو سریا تک وہ کوئی مستری اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. جھوٹ پر بنیاد نہ رکھے خدا را زندگیوں کی. ہماری بچی پتہ نہیں ایم ایس سی ہے, پتہ نہیں بی ایس سی, پتہ نہیں کیا بات پتہ چلتا کچھ بھی نہیں. وہ چیزیں نہ بیان کرے جو نہیں ہے آپ کے اندر. سچائی, کوئی جو عیب ہے خدا نہ خواستہ تو اس کو صاف صاف بیان کیجئے. لہذا رشتوں کی بنیاد سچائی پر رکھیں, اور میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے, سچ بولے. یہ پہلی بات. اور جھوٹ کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. روایت ہے ابن ابی رافع غلام تھا پاک پیغمبر کا, تو ابن ابی رافع جو ہے وہ اس کی تربیت مولا نے بڑی نبی نے گہرائی سے کی تھی, خود اپنی زیر نگرانی کروائی تھی. اور وہاں پر حضرت یہ کرتے تھے کہ اس کے گھر جاتے تھے بھی اس کی تربیت کیسی ہو رہی ہے. ایک دفعہ اس کے گھر گئے تو اس کی والدہ جو ہے وہ اسے کہہ رہی تھی تو میرے ساتھ اگر نہ جا تو میں تجھے 7 دانے کھجور کے دوں گی واپسی پر. وہ مان گئے ٹھیک ہے, اگر 7 دانے کھجور کے دیتی ہے تو میں تیرے ساتھ نہیں جاتی. نبی نے کہا ابن رافع کے بعد تو نے اس کو 7 دانے دینے, اس نے کہا مولا کوئی نہیں دینے, جان چھڑا رہی ہوں. فرمایا جان پھنسا رہی ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا جو کوئی تو نے بچے سے کہا یہ جھوٹ بھی ہے اور حرام بھی ہے. ہم میں سے جتنے بندے گھر جھوٹ بولتے ہیں, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, اگر میں اپنے گھر بیوی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولوں گا تو میرے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. میں اگر بچے سے جھوٹا وعدہ کر کے آتا ہوں, آج میں واپسی پہ جناب ادھر سے اللہ موسیٰ سے ملکی پیڑے لے کر, اور میں نے پیڑے لے کر جانا ہی کوئی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے میں لیٹ ہو جاؤں گا, نہیں لے کے جاؤں گا. تو میں اگر صاف صاف بچہ روتا ہے تو پیٹتا رہے, صاف صاف کہہ دیجئے. خود فرمایا اذا وعدتموہم فوفوا لہم, معصوم نے فرمایا بچے سے کیا ہوا وعدہ نبھانا واجب ہے. مہربانی کریں, ہم پاکستانی قوم عجیب ہے, ویسے ناراض نہیں ہونا, پیار سے ایک بات کہہ رہا ہوں, ہم لوگ چھوٹے بحران ٹالتے ہیں, بڑے بحران خریدتے ہیں. اگر آج بیگم کو سچی بات بتا دی نا دھماکہ ہوگا میرے بھائی, وہ چھوٹا سا دھماکہ ہوگا, ہاں پٹاخہ ہوگا چھوٹا سا. کل جب تیرے سارے جھوٹ اکٹھے کھلیں گے تو بہت بڑا دھماکہ ہوگا. لہذا مہربانی کا سچ بول, کھری بات, 2 ٹوک بات. فرمایا سچائی, ہمارے درمیان سچائی تھی, جھوٹ نہیں تھا. یہ 2 باتیں ہوگی. تیسری بات فرمایا ولا خائنتن, یا علی ہمارے درمیان امانت تھی, خیانت نہیں تھی.
پریشان ہو گئے ہو. ہمارے درمیان امانت تھی، خیانت نہیں تھی. اور خیانت کی بڑی قسمیں ہیں. خیانت بڑی قسمیں، ایک دل کی خیانت ہوتی ہے. یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہماری نوجوان نسل جو اس کو ستیہ ناس ہو گیا. یقین جانیے یہ ڈرامے جو ہے نا، یہ خود ایک کلچر کو انٹر کرنے کا ذریعہ ہے. وہ ہماری بچیوں بچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شادی کسی اور کے ساتھ ہے اور دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے. بچے منافقت کرتے ہیں، وہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، بچے منافقت کرتے ہیں، رشتہ پسند نہیں ہے کر لیں گے، بچی کو رشتہ پسند نہیں ہے کر لے گی. اور آپ مہربانی کی زبردستی تھوپا نہ کرو بچوں پر رشتے. یہ سنت پیغمبر کے خلاف ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کی بیٹی کا رشتہ عرشوں پر ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو. لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا، پاک پیغمبر کو اعتراض لے کر آئے تو اللہ کا نبی ہم نے مانگا اتنی دفعہ، پہلے مانگا آپ نے انکار کیا، علی ابن ابی طالب آخر میں آپ نے ہاں کر دی. سرکار نے فرمایا ان امرا تزویج فاطمہ نزل من السماء، فرمایا جہاں سے قرآن ہے وہاں سے فاطمہ کے رشتے کا فرمان آیا. میرا کوئی اختیار نہ، میرے قرآن میں اختیار نہ اپنی بیٹی کے رشتے میں میرے اختیار. سرکار نے اس کے باوجود کہ حکم خدا تھا اپنی بیٹی سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ اور میں گزارش کروں گا یہ جوان نسل بیٹھی ہے، یہ تو بچیاں میری بیٹیاں میری چھوٹی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا را اگر آپ کا دل نہیں ہے صاف صاف ادب سے کہہ دو ہم ہمیں قبول نہیں ہے، خلاص. منافقت نہ کرو بھائی. اس وقت ٹیمپریری مان جاؤ اور بعد میں پھر میسج کسی اور طرف چل پڑے. یہ خطرناک ہے. یہ علی والوں کوئی شیوہ نہیں ہے. یہ وہ نہ یہ کنیز بطول ہے، نہ یہ غلام علی ہے. اس قسم کا بندہ جب پوچھا نا کہ دختر میری بیٹا کیا آپ کو علی کا رشتہ قبول ہے، ایک سوال کیا، سوال بڑا پیارا تھا. فرمایا رضی اللہ و رسولو، بابا اس رشتے سے آپ اور آپ کا رب راضی ہے. فرمایا نام یا بنتہا بیٹا میں راضی، میرا رب راضی. فرمایا رضی تو بما رضی اللہ و رسولو، جس پہ اللہ رسول راضی ہے اسی پہ بطول راضی ہے. لیکن نبی نے حکم خدا کے باوجود اپنی بیٹی سے پوچھا. لہذا آپ پوچھا کریں اپنے بچوں سے، یہ زبردستی سودے نہ کریں ان کے. اور بچے بچیاں بھی منافقت نہ کریں، سیدھی بات کہہ دیں. بعد والی خیانت غلط ہے، دل کی خیانت ہے. شادی کی ضرورت محبت کسی اور کے ساتھ، دل کی خیانت ہے. ہاتھوں کی خیانت، رشتہ کہیں اور ہے، میسج کہیں اور چلے گئے، یہ ہاتھوں کی خیانت ہے. آنکھوں کی خیانت، آنکھیں شادی کی ضرورت ساتھ آنکھیں کسی اور کے پیچھے چل پڑ گئے، یہ غلط ہے. اور آنکھوں کی خیانت اتنی خطرناک ہے. میں کئی جگہ جاتا ہوں نا تو یہ ہمیں فاطمہ بڑی ڈیمانڈ ہے، قبلہ صاحب ذرا بیویاں نو پردے دا آکھو. پردے دو ہیں، قرآن اٹھا کر دیکھ. قرآن کہتا ہے عورت کا بھی پردہ، مرد کا بھی پردہ. عورت کے جسم کا پردہ، مرد کی آنکھ کا پردہ. آنکھ کا پردہ واجب ہے، آپ کی آنکھ کا پردہ واجب ہے. میں اگر آیت غلط نہیں پڑھ رہا تو حافظ قرآن بیٹھے میری تصحیح کر دیں. میں چلو ترجمہ کرتا ہوں. مومنوں سے کہہ دو اپنی آنکھیں جھکا لے. کل المومنین، اور آیت میں غلط نہیں پڑھوں گا، چلو ہو سکتا ہے لفظ آگے پیچھے کر لو، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بری بات ہے. میرے پیچھے وہ ایسے ہی ٹھپا لگ جائے گا آیت غلط پڑھتے ہیں. میں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ مومنوں سے کہہ دو اپنی آنکھیں جھکا لیں. میں بھی ادھر بیٹھک پہ بیٹھ کر شاہ صاحب کے ساتھ ایک بات کر رہا تھا کہ ہم نے مذاق بنایا ہوئے نا امام زمان ان کے ظہور کے منتظر. اور کئی جگہ جاتے ہیں تو پھر وہ نوجوان نسل آئی ہے، سو کے برادران کہتے ہیں قبلہ انتظار امام میں ہماری ذمہ داریاں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یقین جانو جوانوں، واللہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اگر امام زمان کی سپاہ میں شامل ہونا ہے. آنکھوں کی حفاظت کرو. وہ حدیث ہے، امام زمان جب تشریف لائیں گے پانچویں امام کو مفضل کو فرما، بڑی مفصل حدیث ہے. پورا خطبہ بتایا، یعنی امام زمان کا پورا خطبہ بتایا کہ ہمارا 12واں جب ظہور فرمائے گا خانہ کعبہ کے پاس کھڑے کر یہ خطبہ ارشاد فرمائے گا. اس کے بعد فرمایا تکون بیعتہ مع انصارہ علی الامور التالیہ. جاگنے تو جو بندے سو رہے ہو، فرمایا ہمارا 12واں اپنے سپاہیوں سے بیعت لے گا، حلف لے گا. وہ حلف نہیں ہوگا سب یہ پاکستان کی اسمبلی کا جھوٹا حلف نہیں ہوگا. وہ اس حلف میں وہی بولے گا جو صاحب کردار ہوگا. حلف کیا ہوگا؟ اللہ یسرکو، کوئی چور میری فوج کا حصہ نہ بنے. اللہ یزناؤ، جس نے زنا سے دامن آلودہ کیا ہے میری فوج کا حصہ نہ بنے.
یہ مجلسیں کس لیے ہیں بھائی؟ چاولوں کی ناراض نہیں، پیار سے کہہ رہا ہوں، غصہ بالکل نہیں ہے مجھے، واللہ آپ پاکستانی کو بہت پیاری کو، مجھے غصہ نہیں، لیکن میں پیار سے کہہ رہا ہوں، پیار سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ کیا مجلس اس لیے ہے کہ ادھر جشن ہو، ہم دو نعرے لگائیں؟ اچھی بات ہے، نعرہ لگانا بہت اچھی بات ہے، چاول کھائیں بس گھر چلے جائیں، نہیں، مجلسیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی ہیں۔ فضائل میں نے پڑھے اور پڑھنے چاہیے، فضائل اہل بیت کے فضائل پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، سننا عبادت ہے، ذریعہ نجات ہے، لیکن ہمیں ساتھ اپنے دامن کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنا کردار درست کرنا ہے۔ یعنی اگر یہ کبھی چوری کی ہے تو امام زمان کا سپاہی بننا ہے تو توبہ کر لے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے، یہ غریب ہے۔ اس میں سے ایک ہے اللہ یسب مسلمہ، فرمایا مسلمان کو گالی دینے والا میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ ہم نے تو گالیاں ادھر رکھی ہوتی ہیں، یہاں پر ادھر، اس پہ کنٹرول کریں، خدا را اس پہ کنٹرول کریں۔ اللہ یسب مسلمہ، مسلمان کو گالیاں دینے والا میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ اور ایک فرمائیں گے اللہ یحتک حریما محرما، جس کی آنکھ میں حیا نہیں تھا میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ یقین جانو جوانوں، میں نے اس بات کو چیک کی ہے، میں خود آپ کی طرح کا جوان بندہ تھا، ابھی بھی یہ مطلب ادھر سے بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کو چھیڑا کوئی نہیں ہے، جوانی آرٹیفیشل، میں نے کبھی کوئی نہیں اس کو کوشش نہیں کی ہے کبھی اس کو واپس لانے کی، لیکن الحمدللہ دل جو ہے وہ جوان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں، خدا را واللہ اگر سامنے کو غیر عورت آ رہی ہو، اتنا دیکھنے میں مزہ نہیں ہے جتنا سر جھکانے میں مزہ آ رہا ہے، چونکہ یہ نظر اٹھانا حرام منظر کی طرف۔ اور جتنے یوٹیوبر بیٹھے ہیں، میرے چھوٹے بھائی بچے جو بیٹھے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہو اچانک گندی مووی چل پڑتی ہے آگے سے، یہ ہوتا ہے اس پہ، فیس بک پہ کوئی بھی ادھر مووی چل پڑتی ہے، خدا را ہٹا دو، فوراً ہٹا دو۔ اور ایک بڑا زبردست عمل بتا رہا ہوں، ایک عالم نے بڑا عمل بتایا تھا، اس نے کہا تھا جوان تو غیر عورت کو دیکھ کر تو سر جھکانے کا عادی ہو جائے گا، تو یوٹیوب کی گندی ویڈیوز نہ دیکھنے کا عادی ہو جائے گا، تو پلے کارڈ پر عورت کی لگی تصویر نہ دیکھنے کا عادی ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، نسخہ سنیں، نسخہ بڑا پیارا ہے۔ اس نے کہا جب حرام منظر سامنے آئے یہ کہہ کر آنکھیں جھکا دیا کر، یہ آنکھیں اس کے لیے نہیں بنی، زہرا کے یوسف کے دیدار کے لیے بنی۔ بہرحال آنکھوں کی خیانت خطرناک ہے۔ ایک میں واقعہ سنوں، بڑا مزے کا دلچسپ واقعہ ہے، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک عالم دین کو ایک بندے نے خط لکھا، وہ میری اور آپ کی کہانی ہے، ہماری کہانی ہے۔ اس نے کہا قبلہ میں بڑا پریشان ہوں، میری جب رشتہ ڈھونڈا جا رہا تھا نا، ایک آئیڈیا تھا کہ فلاں نگاہ سے رشتہ ہوگا، تو میں اتنا خوش تھا، میں کہتا تھا یہ خاتون دنیا کی واحد، اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں، ایک ہی عورت ہے پوری دنیا میں۔ اس نے کہا قبلہ جب منگنی ہوئی تو 10 ہو گئی۔ پھر میں کہتا تھا نہیں ادھر سے ہوتا، ادھر سے کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے کہا جب شادی ہوئی تو 100 ہو گئی، سال گزرا تو 1000 ہو گئی، دن گزرتا جا رہا ہے، وہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا، میں کیا کروں؟ قبلہ کا جواب بڑا زبردست تھا۔ قبلہ نے کہا تیری عورت میں عیب نہیں ہے، عیب تیری آنکھوں میں ہے۔ اور یہ روایات بھی ہیں، یہ روایات ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، سامنے غیر عورت آتی ہے، فرمایا تو نظریں جھکا، اللہ تجھے تیری بیوی میں سب کو عطا فرمائے گا۔ روایت خدا کا فیصلہ ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ محبت میاں بیوی کی ہوتی ہے، قرآن نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا میاں بیوی کی محبت یہ نہ پیسے کا کمال ہے نہ شکل و صورت کا کمال ہے، فرمایا یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی یہ الفت اللہ دیتا ہے، خدا کی دین ہے۔ وہ فرماتا ہے تو آنکھیں بند کر، میں تجھے الفت دوں گا، میں کشش پیدا کروں گا۔ بہرحال فرمایا علی ہمارے درمیان خیانت، اور میں ایک اور اپنی بہنوں کو گزارش کروں گا، بہنیں بیٹیاں میرے لیے انتہائی قابل احترام ہو، شوہر کی کمائی اس کو بتائے بغیر خرچ کرنا بھی خیانت ہے، یہ کام نہ کیا کرو۔ خفیہ تحفے اپنے بھائیوں کو، سیکرٹ تحفے اپنی بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو خطرناک ہے۔ آپ میاں سے مشورہ سے اعتماد میں لے لیں، میرا فلاں موقع میں اپنے بھائی کو یہ گفٹ کرنا چاہتی ہوں، ویل اینڈ گڈ، راضی ناراض جو ہوگا سامنے ہوگا، لیکن چھپا کر کرے گی تو خیانت ہو جائے گی، اور جب خیانت ہو جائے گی پھر تیرے گھر سے سیدہ کے گھر کی خوشبو نہیں آئے گی، پھر تیرا میاں ہوٹل پر ہی سارا دن گزارے گا، گھر نہیں آئے گا۔ فرمایا علی ہمارے درمیان امانت تھی، خیانت
گھبرائے تو نہیں بیٹے، میں ختم کر رہا ہوں. ہمارے درمیان امانت تھی، خیانت نہیں تھی. تیسرا فرمایا ولا خالفتک، یہ جانے کلام ہے، یقین جانو یہ ایک جملہ جو روح کلام ہے، یہ ایک جملہ ولا خالفتک. یا علی میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. دیکھو نا، میں ایک بڑی مثال دیتا رہتا ہوں. ایک گاڑی ہے نا، گاڑی، اب گاڑی میں جو ٹائر ہوتے ہیں وہ نیچے خوار ہو رہے ہوتے ہیں بیچارے، کیچڑ میں، ڈسٹ میں، گوبر میں وہ رول رہے ہوتے ہیں. سٹیئرنگ اندر بڑا مزے سے وہ اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے سٹیئرنگ، اس کو مطلب ہے وہ شیمپو بھی لگ رہا ہوتا ہے، کپڑا بھی لگ رہا ہوتا ہے، لسٹر بھی لگ، چمک دمک میں ہوتا ہے، سیٹیں صاف ستھری، چمک دمک، ڈیش بورڈ بڑا پیارا. اب اگر ٹائر شکایت کر دیں کہ ہمیں ٹائر کیوں بنایا، ہمیں بھی سیٹ بنا دو، انجن کہہ دے کوئی نہیں، میں خواہ مخواہ تپتا رہتا ہوں، اندر سیٹیں، اس سیٹیں مزے میں، ان کے ایسی ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہوتی ہیں، سردی سے بچی ہوئی، گرمی سے بچی ہوئی، اندر وہ جو گتے دیوار اس کے وہ دروازوں کے وہ کتنے مزے میں ہوتے ہیں، وہ کیچر کیچر سب. مجھے کیچر بنا دیجیے. مجھے ایک بات بتائیے، اگر ساری گاڑی کیچر بن جائے، سیٹیں اور ٹیئرنگ بن جائے، تو پھر ٹائر کدھر سے آئیں گے؟ ٹائر نہیں آئیں گے تو گاڑی چلے گی کیسے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کھلی؟ ہر پرزے نے اپنا کام کرنا ہے. دیکھیے، آپ اسلام قبول نہ کریں، ویل اینڈ گڈ، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں. آپ کہیں ہم عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، اب عیسائی ہو جائیے. آپ کے ہم لا دین ہے، لا دین ہو جائے گا، لائق ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم کنیزان بطول ہیں، ہم غلامان علی ہیں، تو پھر علی و بطول کا گھر اور قرآن کا نسخہ یہ ہے کہ گھر میں فیصلے کے اختیار صرف مرد کے پاس ہے. الرجال قوامون علی النساء، جو سرپرست ہے گھر کا وہ مرد ہے. قرآن نے کہا ایک ریاست میں 2 سربراہ نہیں چلتے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ریاست میں 2 سربراہ نہیں چلتے. جو آئیڈیل گھر ہے، فیصلے کے اختیار مرد کے پاس ہے. جناب سیدہ نے فرمایا علی، تیسری بات ہمارے درمیان یہ تھی، فیصلہ آپ کرتے تھے، مشورہ میں دیتی تھی، لیکن جب آپ فیصلہ کرتے تھے تو میں پھر مخالفت نہیں کرتی تھی. میری ماں بہنوں، آپ ان کو دو مشورہ، ہر اچھے کام کا مشورہ دو، لیکن اگر یہ مسکین کو فیصلہ کریں تو پھر ان کی مخالفت نہ کریں. آپ جب مخالفت کریں گی آٹومیٹکلی یہ آپ کا گارڈ یہ کمزور ہو جائے گا. یقین جانیے، کمزور مرد عورت کے مفاد میں نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، نہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، نہ وہ عورت کے مفاد میں ہوتا ہے. اب مجھے بات بتائیے، آپ کی امام بارگاہ پر گارڈ کھڑے، آپ ان گارڈوں سے اسلحہ لے لیں، ان کے ہاتھ باندھ دیں. اب جتنے زیادہ ان کو پابند بناتے جائیں گے، اتنے زیادہ اپنا دفاع کمزور کرتے جائیں گے. یہ مرد محافظ ہے، اولاد کا محافظ ہے، آپ کی عزت آبرو کا محافظ ہے. آپ اس کو جتنا کمزور کریں گی، اتنے زیادہ آپ اپنے دفاع کو غیر محفوظ کرتی جائیں گی. بہرحال یہ آپ کو بے شک میں پیار سے کہہ رہا ہوں، میری بیٹیاں بہنیں، آپ کو میری بات بھلے بری لگے، لیکن اسلام کے نظام میں فیصلے کے اختیار، ڈیسیژن میکنگ پاور مرد کے پاس ہونی چاہیے. آپ ہی ناصف الزرداری کی طرح جا کر گھر جا کر آپ کہہ دیجیے 58B کے ساتھ جو میرے اختیارات تھے میں وہ وزیر اعظم کو واپس کر رہی ہوں. آپ آج سے کہہ دیجیے تو ہے غلام علی، میں ہوں کنیز بطول، آج کے بعد فیصلے کے اختیار تیرے حوالے. پھر گھر سے بی بی کے گھر کی خوشبو آئے گی. اور بیوی نے یہ کر کے دکھایا، یہ سارا کچھ کر کے دکھایا. کتنا مشکل وہ سوال تھا جو مولا کائنات لے کر آئے تھے بی بی کے پاس. بی بی فلاں فلاں بندہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ درخواست کی تھی مولا کائنات کا، ملاقات چاہتے ہیں. اور مولا کائنات اگر ملاقات نہ کرواتے تو انہوں نے کہنا تھا بی بی کے ساتھ معاملات طے پا جاتے. مولا نے ملنے ہی نہیں دیا. جی سرکار تشریف لے گئے، حکم نہیں دیا، خالی بات کی بی بی فلاں بندے ملنا چاہتے ہیں. بی بی نے پتہ 2 جملے دونوں لاجواب فرمایا، یا علی البیت بیتک والحرۃ امتک، یا علی گھر آپ کے، بطول آپ کی کنیز ہے. یہ پہلی بات. دوسرا فرمایا افعل ما تشاء، یا علی فیصلے کے اختیار اللہ نے آپ کو دیے، آپ کی جو مرضی ہے فیصلہ کر دیجیے. کیا بات، کیا بات. لہذا فیصلے کے اختیار مرد کے پاس ہونا چاہیے، پھر گھر سے مولا کائنات کے گھر کی خوشبو آتی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. میری 2 باتیں اور چھٹی. پاس ایسے نہیں مارنے، مہربانی ادھر ادھر نہیں ہونا، میرا سفر بھی کافی ہے. 2 باتیں صرف، بس میں چھٹی ہو رہی ہے. مولا کائنات نے کل 3 باتیں کی، ایک تکراری ہے اور 2 باتیں ان میں سے وہ الگ ہے، وہ ذرا سنیے بس اس پہ ختم ہو جائے. فرمایا
ما اغضبتنی ولا اغضبتہا، والا کائنات فرماتے ہیں جناب سیدہ اور میرا گھر کمال گھر تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی نہ کبھی میں نے بطول کو غصہ دلایا نہ کبھی بطول نے مجھے غصہ دلایا۔ یہ تبلیغ بڑی خطرناک ہوتی ہے، عجیب ہے۔ ویسے میں آپ کو محرم میں نے یہ جملہ کہا تھا، مجھے یاد ہے اس 2014 کے محرم میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ ہم الٹی گنگا باتیں تربیت میں ہمیں بتایا نہیں گیا، الٹی گنگا باتیں ہمیں بچہ پیدا ہوتے وقت کوئی یاد ہو تو اس کی تربیت کیسے، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس کو، ذرا باپ بیچارہ کوئی کہہ بھی دینا، ماں کہتی ہے چھڈو جی نکاح وڈا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بچہ جب شادی کرتے ہیں پھر یاد آتا ہے او ہو اس کو تو فلاں بات سے منع کرنے، فلاں بات سے فلاں بات سے فلاں بات سے۔ حالانکہ معصوم نے فرمایا 21 سال کے بعد بچے کی زندگی کو آزاد چھوڑ دے، مداخلت نہ کر اس کو، ہمیں اس وقت مداخلت کرنا یاد آتی۔ غصہ نہ دل، یہ سبق پڑھائے جاتا، معافی چاہتا ہوں میں، یہ اسی معاشرے کے حصہ ہوں، وہ بیٹے والے سبق پڑھاتے ہیں اپنے بچے کو، ذرا صحیح فٹ کر لیں اپنی بیوی کی چوڑیاں ٹائٹ کر ذرا اس کی، وہ پھر آ کر وہ تیلی لگا دیتے آ کر، یا ادھر سے انٹیاں وغیرہ وہ سبق پڑھا کے بھیجتی ہیں اپنی بیٹی کو کہ یہ جب گھر میں اگر نہیں مانتا نا آگ لگا دے پورے گھر کو آگ، جب روز گھر کو آگ لگائیں گے، روز بھڑکائے گی بیوی اپنے شوہر کو، شوہر بیوی کو بھڑکائے گا، وہ اس گھر سے بیوی کے گھر کی خوشبو نہیں آئے گی۔ خوشبو اس گھر سے آتی ہے جس گھر میں بیوی کوشش کرے میرے شوہر کو طیش نہ آئے اور شوہر کوشش کرے میری بیوی کو غصہ نہ آئے۔ سمجھ آ گئی؟ آخری بات چھٹی، آخری بات یہ فرمایا ولا اکرہتنی علی امر ولا اکرہتہا، فرمایا نہ میں نے کبھی نبی کی بیٹی کو کچھ کرنے پہ مجبور کیا نہ بی بی نے مجھے کچھ کرنے پہ مجبور کیا۔ یہاں بڑے گھر تباہ ہوتے ہیں، یقین چلیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کی معاشرے کی مثالیں، فرض کیجئے میں نے شادی کی ہوئی ہے گھر سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو اس سے چھوٹا رشتہ جو ہے وہ میرے بھتیجے کو دے دیں گے، میرے فلاں بھائی کو دے دیں، میں کہتا ہوں کہ وہ رشتہ میں دو نہیں تو یہ بھی لے جاؤ۔ بلیک میلر جو ہوتا ہے نا، بلیک میلر جو علی کا غلام نہیں ہوتا، بلیک میلر عورت کنیز بطول نہیں ہوتی۔ اگر کنیز بطول بنی تو مجبور نہ کر اپنے شوہر کو کسی کام پر، شوہر بھی بیوی کو کسی کام پر مجبور نہ کرے۔ ہم جب اس طرح آ جاتے ہیں اس میں کمپٹیشن ایک بن جاتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہے، اس سے گھر بکھر جاتے ہیں۔ لہذا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ کل میں نے 6 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، ایک دوسرے کا ادب کرنا، امانت ہو، خیانت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سچ ہو، اور اس کے بعد خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مجبور نہ کریں کسی کام پر۔ میں آپ کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتا ہوں، آپ اس کو آزما لیجئے گا۔ آپ اگر اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے نا، وہ آٹومیٹکلی آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، آپ کو منہ سے بول کے کہنا نہیں پڑے گا۔ اور یہ دیکھو نا، مولا کائنات کا ایک بڑا لاجواب جملہ ہے یہ اس کو سب نے ٹیپ کا مصر، اس پہ ختم کر رہا ہوں، ٹیپ کا مصر کیا ہے؟ مولا کائنات اور جناب سیدہ کی شادی کے 3 دن بعد جب پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر مولا کائنات سے پوچھا کیفا وجدت فاطمہ، میری ساری تقریر بھول کر یہ آخری جملہ یاد کرنا ہے، کیفا وجدت فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ آپ کو کیسے لگی؟ جواب کیا دیا؟ فرمایا وجدتها نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کا نبی میں نے اپنی آپ کی بیٹی کو اطاعت خدا کی راہ میں اپنا بہترین مددگار پایا۔ اس ایک بات کو پکڑ لیں میری بہن بیٹی، یہ سوچ کہ یہ کام کر کے تیرا میاں اللہ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، اور آپ بھی یہ سوچیں کہ یہ کام کر کے میری بیوی جو اللہ کی فرما بردار ہوگی نافرمان ہوگی، اللہ کی فرما برداری میں مددگار بنیے، نافرمانی میں مددگار نہ بنیے۔ صبح میاں کو نہیں جگاتی، میرے میاں رات کو نیٹ گردی کر کے لیٹ سویا ہے، تو پھر اس خاتون کو سوچنا چاہیے کہ میرا میاں صبح کی نماز نہ پڑھ کر نافرمان خدا بنے گا، فرما بردار خدا نہیں بنے گا۔ اس لیے فرمایا رحم اللہ امراتن ایقظت زوجہ للصلاۃ، فرمایا اللہ رحم کرے اس عورت پر جو اپنے میاں کو جھنجھوڑ کر نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اطاعت خدا کے راہ میں بہترین مددگار۔ آپ کا دل چاہتا ہے میری بہن بیٹی کا
کہ یہ میرا شوہر اپنے بھائیوں کے ساتھ کچے تعلق کر دے، اپنے ماں باپ کے سلام نہ دے بالکل، لیکن تیرے جذبات تو یہ ہے، لیکن یہ سوچ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو کر یہ اللہ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا؟ پھر اپنے جذبات کو ٹھوکر مار، میں کنیز بطول ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنی اس کی ماں سے ملنے سے روک کر اسے اللہ کا نافرمان نہیں بنا سکتی۔ میاں چاہتا ہے میری بیوی فلاں شادی میں آئے اور عریان سار آئے، شرعی پردے کے بغیر آئے، غیر مردوں کے ساتھ مکس ہو کر وہاں پر شریک ہو، بیوی کہہ دے میں زہرا کی کنیز ہوں، میں اطاعت میں تیرے ساتھ ہوں، گناہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ اطاعت خدا میں ایک دوسرے کا مددگار بنیں، اطاعت خدا میں یہ خیال رکھیں، یہ جو شادیوں کی مکس گیدرنگ ہے، اس میں آپ کی خواتین کا بے پردہ جانا، مرد عورتیں مکس ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور یہ میرے آپ کے گلے کا پھندا بنے گا۔ وسائل شیعہ میں ایک باب ہے پورا جس میں سرکار نے فرمایا 2 بندے خوشبوئے جنت کو ترسیں گے، ایک عاق الوالدین، دوسرا دیوس، جس کے اندر غیرت نہیں ہے ترسے گا خوشبوئے جنت کو۔ دعا ہے کہ خالق کائنات پروردگار ہماری اس نشست کو عبادت میں شمار فرما، اگر کوئی کمی بیشی اس کی کمی بیشی کو تو خود جبران فرما۔ پروردگارہ یہ جو معصوم کے فرمان پڑھے گے ان کا ثواب شاہ صاحب کے والد صاحب سمیت حاضرین جتنے مرحومین ہیں ان سب کی ارواح کو پہنچا، ہم سب کے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ طاہرہ نصیب فرما، ہماری جو خواتین ہیں ان کو نواسے دختر پیغمبر کے قدموں میں جگہ عنایت فرما، جو سادات مرحوم ہیں ان کی قبر جناب سیدہ کے نور سے منور فرما۔ پروردگار عظمت اہل بیت کے واسطہ جتنے مرحومین ہیں ان کو مولا کائنات اور پاک پیغمبر کا دامن شفاعت نصیب فرما، نواسے پیغمبر کے قبر سے کے نور سے ان کی قبر منور فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مقروض مومن کے قرض غیب سے ادا فرما، بے روزگار مومن کو روزگار حاصل عنایت فرما، تندرستوں کی روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، بی بی کے گھر کی سنہری باتیں اپنے گھر میں لا کر اپنے گھروں کو جنت بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ میرا اللہ ہم سب کو جناب سیدہ کا جشن منانے والوں میں شمار فرما، مریض مومنین و مومنات کو شفا کامل اور عاجلہ نصیب فرما، خاص طور پر مد نظر مریضوں کو لباس عافیت پہنا۔ آج کے دن کی مولود بی بی کی عظمت کے صدقے میں جو مومنین بے اولاد ہے سب کو نرینہ نیک اور صالح اولاد ہے، جن کو اولاد دی صحیح خطوط پہ تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بے روزگار مومن کو روزگار حسن عنایت فرما، تندرست کی روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما، کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ فرما، حج و زیارت کے رستے آزاد فرما، ہم سب کو کربلا کا چہلم نصیب فرما، مشہد و قم کی زیارات کا شرف عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسلام کا پرچم سر بلند فرما، عالم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مظلومین جہان کی مدد فرما، امریکہ اسرائیل انڈیا اور برطانیہ کو ذلیل و خوار فرما، رہبر انقلاب مراد کرم حوض علمی انقلاب اسلام ایران کی طول عمر عنایت فرما، بشرات کے شر سے امان عنایت فرما۔ پروردگار ہمارا سلام ہماری مبارکباد زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچا، حضرت کے دل کو ہم سے خد و خوشنود فرما، ہادی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و صلی المستضعفیہا، اللہم صلی علی محمد۔